بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم شرح نخبۃ الفکر پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ سبق چھوڑا ہوا تھا، ہم صحیح بخاری پڑھ رہے تھے تو وہ ہماری ختم ہو گئی۔ اب ہم یہ دوبارہ اس کا آغاز کریں گے، اور سال کا اینڈ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو ہم ذرا سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کسی کوئی بات نہ سمجھ آئے وہ اس کو انڈر لائن کرے اور بعد میں مجھ سے پوچھے۔ یہ صفحہ نمبر 128 ہے۔ فنقل سالم وهو احد الفقهاء السبعة من اهل المدینة واحد الحفاظ من التابعین عن الصحابہ۔ اب یہ بحث کیا چل رہی تھی؟ بحث سنت کی چل رہی تھی، مرفوع حدیث کی چل رہی تھی، کہ ایک تو ہے کہ واضح الفاظ میں بندہ بیان کرنے والا صحابی کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، اللہ کے نبی نے بات کی ہے، آپ کا عمل ہے۔ اب بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ الفاظ بیان کر دیے جاتے ہیں اور الفاظ جو ہیں، اب وہ کون کون سے لفظ ہیں جن کو آپ نے مرفوع حدیث کا درجہ دینا ہے، یہ وہ بحث چل رہی ہے۔ ابھی تھوڑی سی آپ بحث میں آگے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ پیچھے والے جو ہے نا وہ سبق وہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ فنقل سالم نے نقل کیا، اور وہ احد الفقہاء السبعۃ، 7 فقہا میں سے ایک ہیں، اہل مدینہ میں سے جو 7 فقیہ ہیں، واحد الحفاظ، اور حفاظ حدیث میں سے ایک ہیں، من التابعین، تابعین میں سے جو حفاظ حدیث ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے نقل کیا صحابہ سے، کیا کہ انہم اذا اطلقوا السنۃ، جب وہ لفظ سنت بولتے ہیں، لا یریدون بذلک الا سنت النبی، وہ اس سے مراد نہیں لیتے مگر سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ مطلب یہ کہ اصحاب رسول سے یہ بات منقول ہے کہ جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو مطلب سنت کس کی؟ پیغمبر کی سنت مراد ہوتی ہے۔ واما قول بعضهم، اور رہا بعض کا قول کہ ان کان مرفوعا، اگر وہ حدیث مرفوع ہے، فلما لا یقولون فیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اگر وہ مرفوع حدیث ہے تو کیوں نہیں وہ اس میں قال رسول اللہ کہتے ہیں؟ یعنی بعض لوگ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے بھائی وہ من السنت کہہ رہے ہیں، سنت میں سے ہے، ہاں، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں انہا سنت یا انہو سنت، یہ چیز سنت ہے، تو وہ سیدھا وہ یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فجوابہ، تو اس کا جواب یہ ہے انہم ترکوا الجزم بذالک، انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑا، بالجزم، بالیقین یہ بات کرنا، تورعاً تقوی، و احتیاطاً اور احتیاط کی وجہ سے، یعنی وہ بالیقین بات نہیں کرتے صرف تقوی اور احتیاط کی وجہ سے، ادروائز وہ پیغمبر کی سنت ہی ہوتی ہے، پیغمبر کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ومن ھذا، اور اسی قسم سے ہے قول ابی قلابہ، ابو قلابہ کا قول، ان انس، جو وہ انس سے بیان کرتے ہیں، انس نے کیا کہا، من السنت اذا تزوج البکر علی الثیب، سنت میں سے ہے اگر ایک آدمی کنواری سے شادی کرے، شوہر دیدہ پہ اقام عندہا سبعا، اس کے پاس 7 دن ٹھہرے، اخرجہ فی الصحیحین، بخاری مسلم، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو صحیحین میں بیان کیا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا لو شئت، اگر میں چاہوں، لقلت، میں کہہ دوں، ان انس رفعہ الی النبی، انس نے یہ حدیث مرفوع بیان کی اللہ کے نبی تک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اے لو قلت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں تو لم اکذب، میں اس میں جھوٹ نہ بولوں، سمجھ آ رہی؟ لأن قولہ من السنت ھذا معناہ، کیونکہ اس کا جو یہ کہنا من السنت ھذا معناہ، یہی مرفوع ہونا اس کا معنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابو قلابہ کہہ رہے ہیں کہ انس والی یہ جو بات ہے نا من السنت، اگر میں اس کو مرفوع بیان کر دوں تو پھر بھی جھوٹ نہ ہو، کیونکہ اس کا مطلب مرفوع ہونا ہی ہے، لیکن ارادہ بصیغتی، لیکن اس کا لانا وہ صیغہ، التی ذکر صحابی، جس کو صحابی نے ذکر کیا، اولا، وہ زیادہ مناسب ہے۔ کہتا ہے میں مرفوع حدیث کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ حدیث مرفوع ہے یا اللہ کے نبی نے ایسے کہا، لیکن کیونکہ صحابی نے من السنہ کہا اس لیے صحابی والا جو صیغہ ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ارادہ بصیغتی التی ذکر صحابی اولا، ومن ذالک، اور اسی میں سے ہے قول الصحابی، صحابی کا قول، کیا، امرنا بکذا او نہینا عن کذا، ہمیں فلاں جو ہے وہ حکم دیا گیا
یہ ہمیں منع کیا گیا فلاں بات سے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا فلاں یا ہمیں فلاں چیز سے منع کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں اس کا حکم بھی مرفوع حدیث والا ہے، وہ حدیث بھی، وہ بات بھی مرفوع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں آگے، فالخلاف فیہ کالخلاف فی الذی قبلہ، اس میں جو اختلاف ہے، جیسے من السنہ میں اختلاف ہے نا، من السنتی، کچھ لوگ کہتے ہیں من السنتی کہنے سے مطلب ہے وہ جو ہے نا حدیث مرفوع نہیں ہے، تو اہل علم کا اختلاف ہے، ایسے اس میں بھی اختلاف ہے۔ فالخلاف فیہ کالخلاف فی الذی قبلہ، اس میں اختلاف ویسے ہی ہے جیسا کہ اختلاف اس بات میں جو اس سے پہلے گزری ہے۔ لأن مطلق ذالک ینصرف بظاہرہ، کیونکہ مطلق یہ بات یعنی ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، ینصرف بظاہرہ، یہ پھرتی ہے اپنے ظاہر کے ساتھ، الی من، اس کی طرف، لہ الامر والنہی، جس کے لیے امر اور نہی ہے، جس کے پاس امر اور نہی کا اختیار ہے، وہ الرسول، اور وہ پیغمبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مطلق طور پہ کہا جائے ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو بھئی کون حکم دینے والا ہے؟ بھئی جس کے پاس اختیار ہے وہی حکم دینے والا ہے نا، تو وہ پیغمبر کے پاس اختیار ہے، لہذا پیغمبر ہی مراد ہوگا، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مطلق یہ یعنی امر اور نہی، ینصرف بظاہرہ الی من لہ الامر والنہی وہو الرسول، اور وہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کہتے ہیں وخالف فی ذلک طائفۃ، اس میں ایک گروہ نے اختلاف کیا ہے، ایک گروہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں جی، وتمسکوا، یہ نیچے لکھا ومنہم الاسماعیلی، وتمسکوا باحتمال ان یکون المراد غیرہ، اور انہوں نے دلیل لی ہے اس بات سے، اس بات کے احتمال سے کہ مراد اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ان یکون المراد غیرہ، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کامر القرآنی، یا کوئی اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، کامر القرآنی، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، اویل اجماعی، یا اجماع ہے، او بعض الخلفاء، یا اجماع کا حکم ہے، یا اجماع کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے، او بعض الخلفاء، یا بعض خلفاء کا امر ہے، حکم ہے، اویل استنباطی، یا اجتہاد ہے، یا اجتہاد کا امر ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابی کہتا ہے امرنا بکذا او نہینا، ہاں صحابی کہتا ہے ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں منع کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ ان صحابی یہ کہہ رہے ہو ہمیں حکم دیا گیا یعنی قرآن کا حکم ہے، یا اجماع کا، یا خلفاء نے حکم دیا، یا مطلب ہمیں حکم دیا گیا یعنی ہمارا جو استنباط ہے وہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے وہ دلیل لی ہے، تو امام علامہ ابن حجر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، آگے ان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَوَّلُ وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ، اور انہیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل معنی امرنا بکذا کا هو الاول، وہ پہلا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اصل معنی یہی ہے امرنا بکذا او نہینا عن کذا، جب یہ لفظ بولا جائے گا تو مراد اللہ کے نبی ہیں، وما عداہ، اور یعنی اصل جو ہے وہ پہلی صورت ہے، وما عداہ، اور جو اس کے علاوہ ہے پہلی صورت کے علاوہ، محتمل، اس کا بھی احتمال ہے، لیکنہ بالنسبت الیہ، لیکن پہلی صورت کے لحاظ سے مرجوح، دوسری صورتیں مرجوح ہیں، سمجھ آ رہی ہے، یعنی احتمال ہیں لیکن غالب احتمال، جب ہم یہ کہتے ہیں امرنا بکذا او نہینا عن کذا، تو غالب احتمال یہ ہے کہ ہمیں حکم کس نے دیا؟ پیغمبر نے دیا، اور دیگر بھی احتمالات ہیں لیکن وہ دیگر احتمالات اتنے غالب نہیں ہیں، تو اس لیے جو چیز غالب ہے اس کو لیا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، جو امکان زیادہ ہو اس کو لیا جاتا ہے، جو امکان کم ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن بنسبت الیہ مرجوح وایضا، اور نیز کہتے ہیں یہ مثال دیکھو، فمن کان فی اطاعت رئیس، جو بندہ کسی رئیس کسی سردار کی اطاعت میں ہو، اذا قالا، اگر وہ کہے، یہ جب وہ کہے گا امرت، مجھے حکم دیا گیا، لا یفہم عنہ ان آمرہ الا رئیسہ، اس سے نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کو حکم دینے والا کوئی اور نہیں ہے مگر اس کا سردار ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ آگے مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی مطلب سردار کے متحد ہے، جب وہ یہ کہے گا کہ ہمیں حکم دیا گا تو مراد سردار ہی ہے، بھائی کوئی اور نہیں ہوتا۔ وَمَا قَوْلُ مَنْ قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ،
کہتے ہیں رہا اس بندے کا قول جس نے یہ کہا، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ راوی سمجھ لے ما اس چیز کو لیس بامرن جو حقیقت میں امر نہ ہو، امرن امر، کیا سمجھ لے امر، فلا اختصاص لہ بہذہ المسئلہ، تو اس کا خاص ہونا اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص ہونا اس مسئلے کے ساتھ اختصاص خصوصیت نہیں ہے۔ کہتے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ صحابی کو غلطی لگ گئی ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو ہمیں حکم دیا گیا، ہاں حالانکہ وہ حکم نہ ہو، ہاں ہمارے لیے یہ امر ہے حالانکہ وہ امر نہ ہو۔ کہتے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے بھی اس کو غلطی لگ سکتی ہے، پھر تو وہ واضح جو بات جہاں پہ قال رسول اللہ کہلا وہاں بھی غلطی کا احتمال ہے، پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ فلا اختصاص لہ بہذہ المسئلہ تھی، اس کے لیے خاص ہونا نہیں اسی مسئلہ کے ساتھ، بل هو مذکور، بلکہ یہ تو مذکور ہے فیما اس صورت میں بھی لو سرا اگر وہ واضح طور پہ بول دے، فقال اس نے کہا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بقضا، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا واضح طور پہ، وہو احتمال ضعیف، یہ کمزور احتمال ہے، یہ خام خواہ کا بھئی ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو، یہ تو دنیا میں مطلب کوئی بھی چیز قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اچھا بھلا ہے وہ گواہی دے رہا ہے تو آپ اس کو بولیں بھی ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو، ہاں ایک بندے نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے آپ بولیں ہو سکتا ہے غلطی سے لکھ دیا ہو، یہ تو مطلب ہے پھر تو معاملات کا اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ وہ احتمال ضعیف، یہ کمزور احتمال ہے، لأن صحابیہ عادل، کیونکہ جو صحابی ہے وہ عادل ہے، عارف باللسانی زبان کو پہچاننے والا ہے، فلا یطلق ذالک، وہ نہیں یہ لفظ بولتا بعد تحقیقی الا بعد تحقیقی، مگر تحقیق کے بعد ہی، کہتے ہیں صحابی یہ لفظ نہیں بولتا مگر تحقیق کے بعد ہی اس کو وہ مطلب تحقیق کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات یقینی، پھر وہ بات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ تکے صحابی جو وہ تکے مارتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے حکم دے دیا، ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے اپنے پاس ہی منع کر دیا، یار کر دیا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں چلو ایویں گل چھٹ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ومن ذالک، اور اسی میں سے قول ہو صحابی کا یہ کہنا، کننا نفعل کذا، ہم ایسا کرتے تھے، فلاح حکم الرفع ایضاً، اس کے لیے بھی مرفوع حدیث کا حکم ہے، کما تقدم، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں نے بات کی تھی نا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی جو صورتیں جو ہے نا واضح طور پہ تو نہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا یا اللہ کے نبی نے بات کی یا اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ ان صورتوں کو مرفوع حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ومن ذالک، اور اسی میں سے ان یحکم الصحابی، صحابی حکم لگا دے علی فعل من الافعال، افعال میں سے کاموں میں سے کسی کام پہ، افعال میں سے کسی فعل پہ، بانہ طاعۃ للہ ولرسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت ہے، ومعصیۃ اور نافرمانی ہے۔ اگر صحابی یہ کہہ دے کسی کام کے بارے میں کہ وہ اطاعت والا کام ہے یا نافرمانی والا کام ہے تو اس کے لیے بھی حکم مرفوع حدیث کا ہے، کقول عمار، جیسا کہ عمار کا قول ہے، من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد اصاب القاسم، جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس میں شک کیا جاتا ہے، یا یشک فیہ جس میں آدمی کو شک ہے، فقد اصاب القاسم، تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فلاح حکم الرافع ایضاً، اس کے لیے بھی مرفوع حدیث کا حکم ہے، لأن ظاہر ان ذالک مما تلقاہ عنہ، کیونکہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بات ان باتوں میں سے ہے، تلقاہ عنہ جو صحابی نے لی ہیں پیغمبر سے، عنہ اس سے یعنی پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، او ینتہی غایت الاسناد الی الصحابی کذالک، یا پھر سند کی انتہا پہنچے گی صحابی تک، کذالک یہ ایسے ہی ہے۔ پیچھے بات کہاں سے چلی تھی بھلا؟ سند پہنچے کہ اللہ کے نبی تک۔ اب یہ اتنی سی عبارت تھی نا، اس کے اوپر علامہ ابن حجر نے یہ دیکھو اتنے صفحات لکھ دیے ہیں، ہاں کہ وہ حدیث مرفوع ہے۔ آگے مرفوع حدیث کی قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور جناب تقریری، پھر آگے صریح، حکمی، پھر حکمی میں وہ ساری صورتیں جو ہیں وہ لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے، آج جمعرات ہے نا، تو کل انشاءاللہ جمعے والے دن شام کے بعد مصول حدیث کا سارا خلاصہ جو بتاؤں گا تو اس میں وہ ساری چیزیں میں جو ہے نا جامع انداز میں آپ کو بتا دوں گا، میں مکمل اصول حدیث الف سے لے کے یہ تک انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں یا سند کی انتہا پہنچے گی الی الصحابی، یہ صحابی تک، کذالک ایسے ہی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای مثل ما تقدم، یعنی یہ اس کی طرح ہی ہے جو صورت پیچھے گزری ہے، فی کون لفظی،
اس بات میں کہ لفظ یقتضی التصریح تقاضا کرے التصریح بان المنقول ہوا من قول صحابی، کہ جو چیز منقول ہے بھائی باہر جا کے بات کریں، دروازہ بند کر کے باہر جا کے بات کریں. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ای مثل ما تقدم، یعنی یہ اس کی طرح ہی ہے جو بات پیچھے گزری ہے. فی کون اللفظی، اس بات میں یہ اصل میں نا کذالک جو کہا ہے نا کذالک، تو وجہ شبہ جو ہے وجہ تشبیہ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی سند صحابی تک پہنچے ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں پیچھے گزری ہیں نا صحابی تک، مطلب ہے جو صورتیں پیچھے گزری ہیں کہ وہ سند اللہ کے نبی تک پہنچ رہی ہے، وہ آپ کا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر، وہی صورتیں ادھر ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای مثل ما تقدم فی کون لفظی، اس بات میں کہ لفظ یقتضی التصریح تقاضا کرے وضاحت کا، اس بات کی وضاحت کا کہ ان المنقول ہوا من قول صحابی، کہ جو چیز نقل کی گئی ہے وہ صحابی کا قول ہے، صحابی کے قول میں سے ہے. او من فعلہ، وہ صحابی کا قول ہوگا، او من فعل یا صحابی کے فعل میں سے ہوگا، او من تقریری یا صحابی کی تقریر میں سے. اب یہ دیکھیں نا صحابی کا قول اور صحابی کا فعل وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صحابی کی تقریر کبھی آپ نے سنی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی تقریر تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات کی گئی اور آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن صحابی کے سامنے بات کی گئی نہیں کہا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابی کی تقریر نہیں ہے. ولا یجیو، یہاں پہ آواز نہیں آنی چاہیے اور بیبی کو باہر لے جائیں اگر یہاں پہ کوئی ہے تو. ولا یجیو فی جمیع ما تقدم، اور اس میں نہیں آتی وہ تمام صورتیں تقدمہ جو پیچھے گزری ہیں، اور پیچھے اللہ کے نبی کے تک جو حدیث پہنچتی ہے اس میں جو صورتیں ہیں نا، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر، تو کہتے ہیں وہ صورتیں یہاں پہ ادھر نہیں آتی. بل معظمہ، بلکہ اس کا جو زیادہ حصہ ہے وہ آتا ہے. یعنی صحابی کا قول اور فعل وہ تو ٹھیک ہے اور جو ہے وہ تقریر وہ نہیں ہے. اب اعتراض آتا ہے تو پھر ایسے کیوں کہا؟ کذالک ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی تک سند پہنچتی ہے تو وہ صورتیں، کذالک ایسے کیوں بولا؟ تو کہتے ہیں والتشبیہ، جو تشبیہ ہے لا یشترط فیہ المساوات، اس میں برابری شرط نہیں ہے، من کل جہۃ، ہر لحاظ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے تو ہر لحاظ سے برابری ہے. ابھی زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے تو زید کی پوشل بھی ہے اور زید کے جو ہیں وہ 4 ٹانگیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا. والتشبیہ لا یشترط فیہ المساوات، دو پوشل میں نے بول دیا تو یہ پوشل. المساوات من کل جہۃ. کہتے ہیں ولما کان ھذا المختصر، جب یہ مختصر کتاب ہے، شامل لجمیع انواع علوم الحدیث، علوم حدیث کی تمام انواع کو، تو اس میں کہتے ہیں جامع انداز میں یہ جو میں نے مختصر رسالہ لکھا ہے نا، تو تمام کی طرف اشارہ کیا ہے، تمام انواع جو ہیں علوم حدیث کی، تمام اقسام، تمام مباحث. تو استطرت ہو، اس کو میں نے چلایا الی تعریف صحابی کی تعریف کی طرف کہ من ہوا کہ وہ کون ہے. کہتے ہیں لہذا میں نے کہا اختصار کے ساتھ صحابی کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ صحابی کون ہے. کہتے ہیں وہ من، اور یہ صحابی وہ بندہ ہوتا ہے لاقی النبی ہے جو اللہ کے نبی کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مومنن بھی، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا تھا آپ پر، آپ کے ساتھ، مومنن بھی، ومات علی الاسلامی، اور وہ اسلام پہ فوت ہوا. ولو تخللت ردۃ فی الاصح، اگرچہ درمیان میں مرتد ہونا آ گیا، فی الاصح صحیح قول کے مطابق، ایمان کی حالت میں ملا اور ایمان پر فوت ہوا، اگرچہ درمیان میں مرتد ہوا. کہتے ہیں یہ سب سے صحیح قول ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اور اقوال بھی اس سلسلے میں پیش کیے. اب ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں والمراد باللقاء ما هو اعم، اور لقاء سے مراد وہ چیز ہے جو زیادہ عام ہے، من المجالسۃ والمماشات ووصول احدہما الی الاخر. یہ وصول ہے، میرے خیال وہ یہاں پہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. اچھا، جو لقاء کا لفظ ہے اس سے مراد وہ چیز ہے جو زیادہ عام ہے، اس سے بنسبت بیٹھنے اور چلنے اور ان میں سے ایک کے دوسرے تک پہنچنے سے. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے صحابی وہ اللہ نبی کے ساتھ بیٹھا ہو یا چلا ہو یا پہنچا ہو. کہتے ہیں لقاء کا لفظ عام ہے، اس میں سب صورتیں آ جاتی ہیں، ان میں سے جو بھی صورت ہو، ہاں، تو مطلب ہے وہ ساتھ بیٹھا ہو، چلا ہو، پہنچا ہو. مطلب ہم لقاء کا لفظ جو ہے نا مطلب ہے کیا کہتے ہیں، وہ لقاء وہاں پہ حاصل ہو جائے گی. اور علامہ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لقاء کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کیونکہ اگر مجالسہ وغیرہ کا لفظ میں استعمال کرتا تو پھر باقی جو چیزیں وہ صورتیں رہ جانی تھی، ایک آدھی صورت آنی تھی. تو یہ لفظ جو ہے وہ عام، یہ زیادہ عام ہے.
وَإِلَّمْ يُكَالِمْهُ اگرچہ اس نے آپ سے کلام نہ بھی کیا ہو، اگرچہ اس نے آپ سے کلام نہ بھی کیا ہو، پھر بھی وہ صرف ملا ہے تو وہ بھی صحابی ہے۔ کہتے ہیں یدخل فی رؤیۃ احدہم الاخر، اور اس میں داخل ہے ان میں سے ایک کا دیکھنا دوسرے کو، سواء برابر ہے، کان ذالک بنفسہ کہ یہ چیز بذات خود ہو او بغیر یہ غیر کے ساتھ ہو۔ یعنی اگر کسی نے دیکھا، کسی ایک بندے نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور تو وہ بھی صحابی ہو گیا، خواہ وہ بذات خود دیکھا یعنی خود چل کے گیا بنفسی او بغیر یہ غیر کے ساتھ گیا، یعنی ابھی وہ چھوٹا بچہ تھا، کوئی اور اس کو اٹھا کے لے گیا اور اس نے اپنے ابے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھا تو لہذا وہ بھی صحابی ہے۔ وَالتعبیر باللقی اولا، یہ وہی بات جو بھی میں نے پیچھے اشارہ کی، کہتے ہیں تعبیر کرنا لکئی کے ذریعے، لکئی جو لفظ ہے اس کے ذریعے تعبیر کرنا اولا یہ زیادہ مناسب ہے، من قول بعضہم، ہاں بنسبت بعض کے قول کے، الصحابیوں کے صحابی، من وہ تہر النبیہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہتے ہیں لأنہ یخرج حینئذ ابن ام مکتوم، کیونکہ تب جو ہیں ابن ام مکتوم جو ہے وہ نکل جائیں گے، ونحو من الامیانی، اور اس طرح کے جو دیگر نبینہ حضرات ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ نکل جائیں گے۔ وہم صحابۃ، حالانکہ وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں۔ اب مطلب جو نبینی حضرات ان سب کو آپ نکال دیں گے، علامہ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں وہم صحابۃ، اور وہ صحابہ ہیں بلا تردد، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی اختلاف کے۔ واللقی فی عادت تعریف، اب یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے نا صحابی کی، تو اس تعریف کے مطلب ہے کیا فائدہ ہوا، یا کس طرح تعریف نے جو ہے نا تمام اصحاب رسول کو گھیرا، تمام اصحاب رسول کو تعریف مطلب ہے اپنے اندر لے آئی اور باقیوں کو نکال دیا، یہ وہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ واللقی فی عادت تعریف کا الجنسی، جو اس تعریف میں جو لقی ہے یہ جنس کی طرح ہے، جیسے ایک جنس ہوتی ہے پھر آگے اس کی فصلیں ہوتی ہیں، اور فصلیں جو ہوتی ہیں وہ باقی کچھ چیزوں کو نکالتی ہیں، وہ جب آپ جنس کے بعد فصل لے کر آتے ہیں نا، جنہوں نے علم منطق پڑھا ہوا ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جب انسان کی تعریف حیوان ناطق کی جاتی ہے تو حیوان، تمام حیوان آ گئے، جب ناطق بولا تو اس نے ناطق نے غیر ناطق کو نکال دیا، وہ فصل ہے، پہلے جنس ہے، تو ایسے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لقی اس تعریف میں کل جنسی جنس کی طرح ہے، وقولی مومنن، اور میرا یہ کہنا مؤمنن آدمی ایمان لانے والا ہو، کل فصلی فصل کی طرح ہے، یخرج من یہ نکال دے گا اس بندے کو حاصل لہو اللقاء المذکور، جس کو حاصل ہوا ہو لقاء مذکور، مذکورہ ملاقات، لیکن فی حال کونہ کافرن، لیکن اپنے کفر کی حالت میں، لیکن اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، اس حالت میں کہ وہ کافر ہو۔ کہتے ہیں او قولی بھی، یا پھر میرا قول بھی جو ہے فصل ثانٍ یہ دوسری فصل ہے، یخرج من یہ اس بندے کو نکال دے گی، لاقیہ مومنن جو اللہ کے نبی کو ملا ہو، ایمان لانے والا ہو، لیکن بغیر من الانبیاء لیکن انبیاء میں سے کسی اور نبی کے ساتھ، لیکن حال یخرج من لاقیہ مومنن بانہ سیبعث ولم یدرک البعثۃ، کہتے ہیں آیا وہ بھی نکل جائے گا، وہ بندہ بھی جو اللہ کے نبی کو ملا اس حال میں کہ وہ ایمان لاتا تھا کہ ان قریب آپ کو مبعوث کیا جائے گا، ولم یدرک البعثۃ لیکن اس نے بعثت کو نہ پایا، لیکن اس نے بعثت کو نہ پایا۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہیں بحیرہ راہب ہے، کہ بحیرہ یہ میرا خیال کہتے ہیں، بحیرہ کہتے ہیں نا، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے بحیرہ یا بحیرہ کہتے ہیں، بحیرہ کہتے ہیں میرا خیال ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اس طرح کے جو بندے ہیں نا، مطلب یہ کہ وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا جائے گا، ولم یدرک البعثۃ فیہ نظر، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آیا وہ مومنین میں شامل ہیں یا کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وقولی، اور میرا قول ومات علی الاسلامی، ڈیفینیشن میں میں نے کہا، تعریف میں میں نے کیا کہا، اور وہ اسلام پر بندہ فوت ہوا صحابی، فصل ثالث یہ تیسرا فصل ہے، یہ تیسری فصل ہے، یخرج من یا یخرج من یہ فصل نکال دے گی اس کو، یہ یخرج من وہ بندہ نکل جائے گا، ارتد جو مرتد ہو گیا، بعد ان لقیہ مومنا بعد اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کو ملا، ایمان لانے والا تھا، ومات علی الردۃ اور وہ مرتد ہونے پر ہی فوت ہوا، کا عبید اللہ ابن جاش، جیسے کہ عبید اللہ ابن جاش ہے اور ابن قتل ہے۔ کہتے ہیں وقولی اور میرا قول ولو تخللت ردت، اگرچہ درمیان میں ردت مرتد ہونا آ گیا ہو، ای بین لقیہ لہو مؤمنا بہ، یعنی اس دوران کہ وہ بندہ آپ سے ملا اس حال میں کہ ایمان لانے والا تھا، و بین موتی علی الاسلامی اور اسلام پر موت کے درمیان۔
کہتے ہیں فَإِنَّ اسم صحبتی باقٍ لہو، تو صحبت کا جو اسم ہے ایسے بندے کے لیے باقی ہے. ہاں وہ جو اوپر اس نے بات کی ہے نا وَقَوْلِي وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ، آگے اس کی وضاحت کر دی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے. اَيْ بَيْنَ لُقِيِّهِ لَهُ مُؤْمِنًا بِهِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ اسم صحبتی، پس بے شک صحبت کا اسم باقی لہو اس کے لیے باقی ہے، سواء برابر ہے، رجع الی الاسلام، وہ اسلام کی طرف لوٹا، فی حیاتہ، آپ کی زندگی میں، یعنی وہ مرتد ہو گیا لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی وہ دوبارہ اسلام لے کر آ گیا اور وہ اسلام پر ہی فوت ہو گیا. چلیں جی، یہ ابھی بات یہ کافی لمبی ہے، تو اگلے سبق میں نا انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اس کا جو باقی حصہ ہے صفحہ نمبر 133 سے. ٹھیک ہے، آپ کے ناشتے کا ٹائم ہے اور طالب علموں کو پتہ ہی ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اور اگر ان کو روٹی سے روکا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.